کہ جنہوں صدیوں ہو گئی نے کول لیٹے ہوا ہے اس ابو بکر کا مقام کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ گرامی کے آزاد سانو لوگ باقاعدہ طور پہ ریٹن سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک کے جڑے یار نے صحابہ کبار نے انہوں نے مراتب درجات کمالات اس حد سے کیوں پہنچے؟ اگر کہ بندہ نمازاں کی وجہ سے صحابی بنتا ہوئے اور گل غور نہ سن رہی ہے میں مسئلہ کرنے لگا، اگر صرف نماز کی وجہ سے بندہ مقام صحابیت پہ پہنچنا ہوئے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بدلنا پائے گا تو قرآن بدل نہیں سکتا۔ بہت سارے منافقین مکہ نمازاں حضور کے پیچھے پڑھتے سن، تسی غور نہیں کر رہے ہو، نمازاں حضور کے پیچھے پڑھتے سن، مگر اللہ فرماتا وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہوئے۔ نمازاں کے پیچھے سرکار کے پیچھے، رکوع حضور کے پیچھے، سجدہ حضور کے پیچھے، مگر انہاں لانتیاں دا اندروں ضمیر کہتا سی کہ نبی اگے دیکھن تے میرے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، جے ظاہر ویکھن تے باطن نہیں ویکھ سکتے۔ اس گل سے رب نے انہاں نوں منافق ڈکلیئر کیتا ہے کہ تسی منافق ہو۔ اگر نمازاں دی وجہ نال درجہ صحابیت ملے، اگر مکے دے منافقاں نوں درجہ ملنا چاہیے سی نہیں ملیا۔ آواز آئی نمازاں تے روزے تے حج نال میں صحابی نہیں بنانا، ایمان دی اکھ نال جڑا میرے یار نوں ویکھ کے دلوں من لگے نا میں انہوں درجہ صحابی دینا، انہوں درجہ صحابی تے فاضل۔ ایک منٹ بھی اگر کوئی ایمان دی اکھ نال حضور نوں ویکھے تے صحابی ہو ہے، صحابی ہو ہے، 2 منٹ ویکھے صحابی ہے۔ کہ جس ابو بکر نے بڑی مدت حضور نوں ویکھیا ہے اس صدیق کا مقام کی ہے۔ انہی گلاں میں تواڈے نال آغاز کرتی ہیں اور قرآن شریف کی آیت تے ابو بکر نوں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن کی آیت نازل کی تھی۔ تسی بڑی محبت نہ تقریر سنتے پے ہو، الحمدللہ میں محسوس کیا کرنا، مگر چونکہ وہ قرآن کا ترجمہ کرنے لگا یہ پوری توجہ رکھنا۔ قانون ہے، قاعدہ ہے، اصول اور ضابطہ ہے کہ جڑا ملازم دکان پہ کام کرتا ہے نا کہ مالک انہوں نے تنخواہ دیتا ہے، سیلری لیتا ہے مالکہ کو۔ قانون ہے کہ اگر مالک چنگا ہوئے تو ملازم کو چاہیے کہ اپنے مالک کی تعریف کرے، اور رسول بھی ایسا ہے۔ شاگرد کے لازم ہے کہ وہ اپنے استاد کی تعریف کرے، مرید کے لازم ہے کہ وہ اپنے شیخ کی گلاں کرے، اپنے پیر و مرشد کی گل کرے۔ میں تمہیں قسم دینا بھی ان توجہ نہ توڑنا، مرید پیر کا ذکر کرے، شاگرد استاد کا ذکر کرے، پتر پیو کا ذکر کرے، اپنا آقا کا ذکر کرے۔ کہ محمد پاک کے یار کون نے جنہوں کی تعریف خود رب کرے؟ فرماؤ سبحان اللہ، جنہوں کی تعریف رب کرے، بے نیاز ہو کے تعریف کرے تے تعریف پتا کی کرے؟ اللہ کے بندے نو ایک بار بھی کہہ لگے نا کہ تو میرا بندہ ہے تے بندے تے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ ایک بار کہہ لگے نا رب بندے نو کہ تو میرا ہے تے بندے تے جنت سارے سے واجب ہے۔ اور جنہاں دا ذکر میں تواڈے سامنے کرنا پیا انہاں دی صفتاں سنن اور اپنے کی بیان کیتیاں۔
صفتاں گردیا جانا تسی قرآن وچوں کنی صفت ہو گئی ہے؟ ایک توبہ والے محمد کے نوکر توبہ والے صحابہ تائب والے توبہ والے ایک صفت ہو گئی ہن تساں گننا نہ کرو گنانیاں نے صفتاں نبی دے یاراں دیاں الطائبون توبہ والے العابدون عبادت والے سبحان اللہ کتنی صفتاں ہو گئیاں حامدون اللہ کی حمد کرنے والے الصائمون روزہ رکھنے والے الراکعون رکوع کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے گردے پہ نبی نے یارمی صفتاں کنیاں ہوئیاں توبہ والے عبادت والے حمد والے روزے والے رکوع والے سجود والے آمرون نیکی کا حکم کرنے والے برائی کو ہتھاں نال روکن والے بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ اللہ دیا حداں دا خیال کرنے والے جڑیاں حداں رب نے مقرر کیتیاں نے انہاں کو تجاوز نہ کرنے والے تے رب دیا متجاوز کرنے والیاں حداں دا خیال کرنے والے اے اللہ صفتاں بیان کر رہے مصطفیٰ دے یاراں دی توجہ نال سننا حمد والے تسبیح والے رکوع والے سجود والے اور نیکی کا حکم دینے والے برائی کو منع کرنے والے اللہ دیا حداں دا خیال کرنے والے والحافظون لحدود اللہ انہاں کام چلو سیافہ کیتا تے ہن عرش والے نے سرٹیفکیٹ جاری کیتا تبشر المؤمنین فرمایا کسے کتے دے دل تے لگ کے محمد کے صحابہ نوں بھونکنا نہیں تبشر المؤمنین میں رب بشارت دے رہا کہ انہاں دے ایمان وچ شک ہو نہیں سکدا بشر المؤمنین توجہ ہے تو ایک مرتبہ نبی دے یاراں دے نام تے ہتھ کڈ کے رب دی تسبیح بیان انیاں صفتاں نبی دے یاراں دیاں رب بیان کر کے وہ کہتا ہے وبشر المؤمنین میں بشارت دیتا ہوں ان کے ایمان کی اچھا دوستو میں تہاڈی خدمت وچ ایک التجا رکھنا چاہنا التجا ہے کہ اسی تہاڈے خادم اہل سنت اسی چوکیداراں دا کام ہے صدا کرنا اسی صدا پہ کر رہے ہیں جاگو قرآن شریف کا فیصلہ تسی غور نال سنیا نہیں پھر سنو تانوں فیصلہ سننا آئے گی بھئی جیدے ایمان اتے سرٹیفکیٹ مور رب لاوے سبحان اللہ میں دوبارہ پھر کہوں گا پھر 3 مرتبہ کہوں گا شاید آپ سمجھ پھر لگ جائے بھئی میرا ایمان کہ مینوں اگر عبد اللطیف صاحب کہہ دیں کہ چشتی صاحب تسی صاحب ایمان ہو انہاں دا حسن ظن ہے کہ مینوں ایک ایمان والا کہہ رہے ہیں مگر میری اندر کی ایمانی حلاوت ہے انہاں نوں پتہ نہیں اس طرح مینوں تہاڈے اندر کی ایمانی حلاوت دا پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اوپروں اسی کچھ ہو رہے ہیں تے وچوں کچھ ہو رہے ہیں مگر اللہ کے اندر دا پتہ ہے نا کہ بہرا کیڑا ہے تے چنگا کیڑا ہے منافق کیڑا ہے تے عاشق کیڑا ہے حالے بھی تو سمجھ آئی اللہ کہتا ہے مینوں رب منتے ہو اکے منتے ہو اگر مایا لانتی ہے تے مینوں رب منتے تے جنہاں نوں میں ایمان والا پیا کہنا انہاں نوں کیوں نہیں منتے ایمان والا کرو میں اگر کسی بندے کو ایمان کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا تو شک ہو سکتا ہے کسی کو کوئی پیر صاحب ایمان کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے دے شک ہو سکتا ہے کسی کو کوئی مفتی صاحب ایمان کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے دے ہوں ہوئی نہ بولنا کہ جس ابو بکر دے ایمان تے رب مہر نہ ہو جس عمر دے ایمان تے رب مہر نہ ہو جس عثمان غنی دے ایمان تے رب مہر
مور لائے میں کا سینہ نہ لے لگا حضور نے فرمایا کا نام لے لینا کہ منافق نہیں خوش ہوں گے اے چھے ایمان دے علی جیسے بندے دے ایمان دے پاک رب مور لائے وبشر المومنین اللہ فرماتا ہے میں انہیں بشارت دیتا ہوں کہ یہ کون ہے کون ہے نہیں اے اللہ کے کوئی زور نہیں رکھو نا اللہ دا بھی میں گارنٹی دینا کہ نبی دے صحابہ ایمان والے سبحان اللہ نبی دے یار ایمان والے صاحب ایمان صاحب ایمان صاحب ایمان ہائے 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 صاحب ایمان میں پھر کہہ رہا تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی اللہ دا کہ میں گارنٹڈ ہوں میں ضامنہ میں رب ضامنہ یا اللہ تیری گل پہ بجایا محمد کے صحابہ دے ایمان دا میں ضامنہ ہوں اس دوتے دسو گل کی ہوئے سبحان اللہ اس دوتے دسو گل ہوئے کی وعدہ میں ایمان دا گارنٹڈ ہوں ابو بکر دے ایمان دا میں گارنٹڈ ہوں اچھا میری گل سنو آپ یہ اصول ہے نا اسی آنے ابھی تیری جگہ دے کوئی بندہ ضامن ہو جائے اسی دن چھڑ دینے ہیں ضمانت دے دے کے کوئی رشتہ ہے کہ اللہ دا میں نہ دی ایمان دا ضامن مصطفیٰ دے صحابہ دے ایمان دا میں ضامنہ کی صاحب ایمان دے کہ جو اندرون ہے سبحان اللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور دا صحابی اندروں ہو ہوئے ایسا ہو نہیں سکتا میں ضامنہ بڑی گل کر لگا تو نال میں بڑی گل جڑے نمازی بندے نا نمازی کیوں نماز پڑھ دے تو ایمان والے ساری کائنات دے نمازیوں کا ایمان اکٹھا کریے نا تو ایک ولی کا ایمان بڑھ ایک درجہ ولایت کے جڑا بندہ فائز ہوتا ایمان بڑھ تھوڑے کوئی گل سامنے نہیں ہونی تو میں تو کہن جو گا کہ نہیں تھوڑے ترلے کرنا پیا میں تو کہہ بھی کی سکنا مسئلہ ضائع نہ کرتے ساری کائنات کے نمازیوں کا ایمان اکٹھا کریے نا ایک ولی دے ایمان دے برابر ہوتا ہے کہ ساری دنیا دے ولیاں کا ایمان اکٹھا کریے نا تو ایک غوث اعظم بنتا ہے ساری کائنات کے غوثوں کا ایمان اکٹھا کریے نا آئے 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 ایک تابعین کا بندہ ایمان ایک تابعین کا کہ سارے تابعین کا ایمان اکٹھا کریے نا کہ ایک صحابی بن جائے کہ سوا لاکھ صحابہ کا ایمان اکٹھا کریے کہ ابو بکر صدیق شاہ صاحب آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے سبحان اللہ بہت زور سے سبحان اللہ زور سے بہت سبحان اللہ اتنا وزنی ایمان ابو بکر صدیق اتنا وزنی یہ دوتے میں حدیث پاک عرض کرنا کا پڑھنا میں نے صرف کوئی ادھا گھنٹہ ہوا حدیث پاک پڑھی ہوں میں نے مدینے والے دی عزت دی قسم تازہ ترین میں حدیث پاک علی نشان لا کے آیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے انہوں کا نام ہے حضرت انس بن مالک حضرت انس بن مالک صحابی کا نام چیتے رکھنا حضرت انس آدھے نے بھائی ایک دن اسی بیٹھے ہیں دربار رسالت کہ مکھیاں دی بن بناہٹ دی آواز پیدا ہونا شروع ہو قادی مکھیاں دی بن بناہٹ او مکھیاں دی بن بناہٹ دا تسی مطلب سمجھے پے ہو غور نہ سنو ایک نوجوان بچے نے گل کیتی ہے تو میں بڑا خوش ہو رہا انہاں اشارہ کر دیتا تو اشارہ بڑا خوبصورت ہے او دے تک پہنچو بن بناہٹ کا مطلب یہ کہ جس ٹائم شہد دیا مکھیاں پورا تتھا اڑے نا انہاں دے اڑن جو آواز پیدا ہوتی شو دی ایک آواز ہے کہ وہ جدو کٹھیاں اڑ
اسی طرح جو پرندے کو 300 یا 40-50 کٹھا پر اس طرح لائے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے. جس طرح تسی پکھا چلاندے ہو تو اس پکے دی آواز ہوا دی آواز پیدا ہوتی ہے. بن بناہٹ دی آواز حضرت انس کہندے نے میں سنوں تے اسی کول بیٹھے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر تعجب یہ ہویا کہ اسی اتے ویکھیا تے مکھیاں کوئی نہیں ادھر ویکھیا تے مکھیاں کوئی نہیں تے آواز اس طرح آ رہی ہے. حضرت انس کہندے نے میرے کو رہا نہ گیا تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میرے ماپے تیری نالین تو صدقے سونے آگے بن بناہٹ کی آواز تے پیدا ہو رہی ہے. آواز تے ادو آندی ہے جدو کوئی شے اٹھے مگر آواز ہے مگر مکھیاں نظر نہیں آ رہی. اور پوچھو نجدیاں زلیلو تسی حضوریاں شانہ تول دے ہو. انس کہندے نے میں کول بیٹھا آواز آئی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا انس یہ آواز مکھیوں کی نہیں یہاں 70,000 فرشتے گزرے ہیں. سبحان اللہ حضور نے دیکھ کر کہا نا فرشتوں کو دیکھ کر کہا تو حضرت انس بھی تو پاس بیٹھے تھے تو جناب انس کے کیوں نہ دیکھا فرشتوں کو. اور بھائی حضرت انس نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ کہتا بن بناہٹ کی آواز آ رہی یا رسول اللہ میرے آقا. تو میرے آقا نے ابو بکر کی جواب دیتا کہ اس جواب پہ اسی لطف لاؤ کہ جمعہ ہو گیا. سرکار نے فرمایا انس تو دیکھ نہیں سکتا کیوں؟ فرمایا میری علی آنکھ تے اللہ نے کسی نبی نے نہیں دیا. جیڑی آنکھ رب نے محمد کے متھے پہ رکھی وہ آنکھ تے کسی رسول بھی نہیں دیا. سبحان اللہ. اچھا حدیث پاک سننا میں شاہ صاحب ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے میں تو حالے تک مزے چاہ میں لطف چاہ تو انو بھی آئے گا کیوں کہ لطف آئی کوئی ہو سکتا ہے کہ نبی نے غلامہ کا غلام ہو. ابھی 1 منٹ کے بعد آپ بھی لطف لو گے اور پورے 8 دن مزے میں رہو گے. حضرت انس کے اندر یا رسول اللہ جب فرشتے گزرے نے ساڈے کولوں دی تے تسی ویکھے نے بس وہ گزر گئے نے. حضور نے فرمایا انس وہ جڑی آواز پیدا ہوئی ہے نا وہ تینوں کی لگتی سی. عرض کی تھی یا رسول اللہ جی کوئی قافلہ گزر رہا ہے پرندیاں دا مینوں تیسرا وہ شکر آندی سی. حضور نے فرمایا نا اس طرح نہیں تھا. حضور قسم ہے فرمایا آنکھ تو ٹھیک ہے مگر اس طرح تھا نہیں. فرمایا آنکھ تھا کیا؟ فرمایا جو تجھے آواز آ رہی تھی نا وہ فرشتے گزرے ہیں تو وہ گزرتے ہوئے میری ذات پر درود سلام کر رہے ہیں. فرشتے کیوں میری طواف کر کے سلام پڑھ رہے ہیں. آپ کی طبیعت حضور کا ذکر سن کے خوش جس بندے کی طبیعت حضور کا ذکر سن کے خوش نہ ہو اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں. اس میں اور ابو جہل میں فرق ہی نہیں ہے جس کی طبیعت حضور کا نام سن کے خوش نہ ہو. بڑی توجہ کا مسئلہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کہاں وہ درود کی آواز تھی جو فرشتے میری ذات پہ پڑھتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ وہ درود پڑھ کے گزر گئے؟ فرمایا نہیں. کیا ہوا؟ فرمایا وہ رکے. حضور ابھی وہ رکے تھے؟ فرمایا ابھی رکے تھے. ابھی وہ رکے تھے. ہائے 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 اور مزہ لو یار. ابھی وہ رکے تھے تو یا رسول اللہ وہ روک کے کیا کہتے تھے؟ فرمایا ان کا سردار جو تھا نا جبریل وہ میرے پاس آیا اور باقی 70,000 کھڑے رہے. اس سے میں نے باتیں کی اس نے میرے ساتھ کلام کیا. عرض کی یا رسول اللہ کلام ہوا کیا؟ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا جبریل قیامت جب آئے گی تو میری امت کا حساب ہوگا؟ سبحان اللہ. میری امت کا حساب ہوگا.
حساب ہوگا. یہ بات میں نے جبریل سے پوچھی جو فرشتوں کی کمانڈ کر رہے تھے, سید الملائکہ, ان سے میں نے پوچھی تو حضرت انس کی آنکھوں میں یا رسول اللہ پھر جبریل نے کیا بتایا؟ حضور جبریل نے مجھے بتایا کہ حضور آپ کی امت کا حساب ہوگا, بالکل, اور حساب ہوگا کہ آپ کے جناب کی ہر بیٹی کا حساب ہوگا. تو سرکار فرماتے ہیں کچھ سیکنڈ میری طبیعت پہ بوجھ آیا جب قیامت میرے سامنے آیا تو میری طبیعت امت کا حساب سن کے بوجھ ہو گئی. میری طبیعت نہیں, امت کی بات سن کے بوجھ پیدا. تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کچھ طبیعت میں آپ کی کوئی بوجھ سا ذرا خیریت ہے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ جبریل جب خدا کی عدالت لگے گی تو اس کی عدالت میں میری امت پیش ہوگی تو حساب ہوگا تو میری امت کا کیا بنے گا؟ میں اس وجہ سے میری طبیعت پہ تھوڑا سا بوجھ آ گیا. تو پھر یکدم جبریل نے بات کو بدلا اور حضور مسکرائے. کیا یا رسول اللہ حساب ہوگا آپ کی امت کا, مگر سویا تھوڑی امت میں ایک بندہ ہے جہاں حساب نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں میرے چہرے پہ خوشی کا اظہار ہے. تو میں نے کہا جبریل جلدی جلدی بتا وہ میرا کون سا امتی ہے جس کا حساب نہیں ہوگا؟ اچھا جی آپ محبت فرما رہے ہیں میرے ساتھ نہیں, نبی پاک کی یاروں کے ذکر کے ساتھ, مگر آپ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے. حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے, مگر آپ چپ نہ رہے. اس طرح فرمایا آقا وہ کون سا امتی ہے جس کا حساب نہیں ہوگا؟ تو جبریل نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے ہاتھ حساب لے لیں. اب اس کی وجہ بیان کی, آگے جبریل نے حضور کو وجہ بیان کی. حدیث کے ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں جب تک ہم زندہ ہیں. حدیث کے ایک زیر و زبر کے ذمہ دار ہے. اور میں پوچھتا ہوں پیٹنے والوں سے, تم چلتے ہو ابو بکر سے اور مانتی ہو اور میرا ابو بکر وہ ہے جس کا ہم حساب نہیں ہوگا. صدیق کے نام سے چلتے ہو اور ابو بکر کی عظمت کیا ہے کا حساب نہیں ہوگا. میرے قریب آقا نے ابو بکر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا صدیق تیرے مبارک ہوئے. خیر مبارک. حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی پوری بات میرے جبریل سے نہیں ہوئی, بات کر کے بتاتا ہوں. فرمایا جبریل جب ان کا حساب نہیں ہوگا تو پھر ابو بکر کیا کرے گا؟ جبریل نے عرض کی جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی باری میں رب فرمائے گا میزان بند کرو, بند کرو, یار غار آ گیا ہے, یار میزان آ گیا ہے, بند ہو گیا بند. تو فرمایا جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ابو بکر کو اذن ہوگا اللہ کی طرف سے کہ تم جنت جاؤ. ابو بکر جنت کی زنجیر اس طرح پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہے؟ اللہ فرمائے گا سونیوں کو وہ کھول چھڑے کہ جاؤ نا. عرض کی تھی نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو فرمایا جناب راہ روک کے کھڑے ہو, جان کے فرمایا نہیں میں جاؤں گا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اگر مجھ سے تجھے اتنا ہی پیار ہے نبی کی وجہ سے تو پھر میری ایک ڈیمانڈ ہے. کیا؟ فرمایا کہ میرے نال پیار کرنے سے پیٹنے والوں کی قسمت میں صحابہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے صحابہ کے غلاموں کو بخشنا ہے اور پیٹنے والوں کی قسمت میں صحابہ نہیں ہے. صحابہ نہیں ہے. توجہ سے دوسرے صحابی کا نام بتا رہے ہو, حضرت عمار بن یاسر. کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ. اگر زندگی رہی تو میں حضرت عمار بن یاسر پہ ایک جمعہ پڑھانا ہے میں نے.
پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے یا دشمنی کرتے تھے. وہ کبھی یاد رہا تو ہم حضرت عمار بن یاسر کی جو روایات ہیں ان کو پیٹنے والے آپ میڈیا پہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کون ہے. میں کہا تو انہوں تھوڑے ابے دا نہیں پتا تجھے حضرت عمار بن یاسر کا پوچھتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لنگر پاک کے آیا. کی پاک کے آیا؟ لنگر شریف. حضور نے لقمہ توڑا اور ایک صحابی دے منہ دیتا، پھر دوسرے دے، پھر تیجے دے، پھر چوتھے دے، پھر پنجویں دے. ایک لقمہ حضور دیندے رہے کہ جنوں ایک لقمہ کھلا دیندے سن نا حضور کی انگلیوں کو چاٹتا رہتا. نبی کریم دے چچا بھی بیٹھے تھے حضرت عباس. وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا بھئی میں چاچا سے نبی دا تے مینوں بھی ایک لقمہ تے واری آ گئی ابو بکر دی. ایک لقمہ دے کے تے ابو بکر ہے نکلنے لگے. حضور فرمایا نا ابو بکر نا ابو بکر نا 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 ایک لقمہ کیوں. حضور نے دوسرا لقمہ دے دی. چاچا نبی کا کہتا ہے میں حیران ہو رہا. پھر حضور نے تیسرا لقمہ دے دیتا. ابو بکر اب سیر ہو گیا تو حضرت حضور ہو گیا پر مگر اے تیرے لقمے یہ کیا مطلب ہوا. چاچا پوچھ رہا یہ کیا مطلب حضور ہمیں ایک ایک ابو بکر کو 3 لقمے. حضور نے فرمایا ہاں جدوں میں پہلا لقمہ ابو بکر دے منہ چ پایا سی نا تے جبریل آ گیا سی. جبریل نے کیا واہ عتیق. ابو بکر کا نام ایک لقب ہے عتیق. ہمارا واہ عتیق عتیق جہنم سے پاک. واہ عتیق تیری قسمت جدے منہ وچ. جدوں میں دعا لقمہ پایا تے میکائیل آ گئے. انہیں کیا واہ محمد دے رفیق. واہ محمد دے رفیق. رفیق کہتے ہیں ساتھی نو دوست نو. فرمایا واہ محمد رفیق. اور ایس گل تے اگر تسی بول پاؤ تے ٹھنڈ پے جائے. حضور آتے ہیں جدوں میں تیجا لقمہ پایا تے رب بولیا واہ صدیق. آخو یا سبحان اللہ. پہلے لقمے پہ جبریل عتیق کہتا ہے، میکائیل رفیق کہتا ہے، اور پروردگار صدیق کہتا ہے. اور دسویں لمبیاں کی منا کے رب کی منا کے ابو بکر کو صدیق رب کہتا ہے. جنہوں رب سچا اسے رب سچا کہے اس کی عظمت کیا ہے. حضور کا دربار کو ہر بار تیسری حدیث کوٹ کر رہا ہوں. سجا جبریل آئے. میرے رسول نے جبریل کا بازو پکڑ کے کہا جبریل بات بتاؤ مجھے کبھی تو نے میرے صحابہ کی عظمت کو اوپر بھی پڑھا ہے؟ اوپر میرے صحابہ کی شان ہے. اللہ. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جو لوگ نبی پاک کے صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتے وہ در حقیقت اہل بیت کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ نے غور نہیں کیا. میں آپ کو بڑی وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کے صحابہ کو بکتے ہیں نا وہ در اصل میں حضور کی اہل بیت کو بکتے ہیں. انہیں اس بات کی سمجھ نہیں لگی. کیوں؟ وہ میں نے کہا بے وقوف ہے. جب تو لفظ صحابی میں تنقید کرے گا تو حضرت امام حسن میں مننا کہ نبی دا دوترا ہے. وہ مگر نبی دا دوترا ہے مگر وہ صحابی بھی تے ہے نا. وہ بے وقوف آدمی اس نے حضور کی زیارت نہیں کی. حضور کا کلمہ نہیں پڑھا. حضور کے آغوش رحمت میں کھیلتا نہیں رہا. حضور کی پشت کے سجدے ضربے نہیں رہتے رہے. تو امام حسن صحابی ہے. اور جب تو لفظ صحابی پہ تنقید کرتا ہے
میں تو امام حسن بھی آئیں گے، اس میں نبی کے چچا بھی آئیں گے، چونکہ انہوں نے حضور کی زیارت کی اور درجہ صحابیت پہ فائز ہوئے، اور جب وہ صحابہ پہ تنقید کرے گا تو ڈائریکٹ حضرت امام حسن پہ تنقید ہو جائے گی، کیونکہ وہ صحابی ہیں۔ امام حسین پہ تنقید کرے گا تو ڈائریکٹ امام صحابہ بھی توہین کرے گا، تو امام حسین کی توہین کر رہا ہے تو کہا یہ تمہارا بریلویوں کا کیا نظریہ؟ میں کیا ہاں سن رہا ہے، ساڈا نظریہ تو کی پوچھنا ہے، صحابہ اور اہل بیت کی ہم توہین کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کہتا کیوں؟ وہ میں کیا جڑی مدینے دی مٹی نو جڑے خاک شفا سمجھے، ہم تو مدینہ شریف کی مٹی کو مٹی کہتے نہیں ہیں، خاک شفا کہتے ہیں، تو وہ اہل بیت کا منکر سنی کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نظریے پر زندگی گزارو، میں کہا نظریے پر گزار رہے ہیں زندگی، ہمارا ہی نظریہ ہے، تمہارا نظریہ ہی کوئی نہیں، ریالوں کے تمہارے نظریے ہیں، ہمارا نظریہ سنو۔ جبریل سے حضور نے پوچھا اوپر بھی میرے سجنا دی یاد گل ہوندی ہے ہوندی؟ جبریل نے کہا جی اے جڑا بندہ بیٹھا نا تواڈے کول، اے دا نام ہے فاروق اعظم، کہ ایدی اگر میں شان دسا نا تانوں، جبریل آندا جڑی اُتے نے تے او دے واسطے مینوں اتنا وقت چاہیدا ہے جنہ حضرت نوح علیہ السلام نو تبلیغ لئی اللہ نے وقت دیا۔ تسا استقبال نہیں کر سکتے، میں تانوں کچھ بھی نہیں آکھ سکتا، میں کیا سکتا پر تواڈے کول تے لفظاں دا استقبال ہی نہیں ہوندا پیا۔ میں کیا حضرت جبریل کہندے نے کہ مینوں عمر دی شان بیان کرن لگیا اتنا ٹائم چاہیدا ہے، اتلی شان خالی نہیں اتلی جنہ نوح علیہ السلام کو رب نے تبلیغ لی ٹائم دیتا سینا 950 سال زبان جبریل دی ہوئے تو 950 سال گزر جان تو میں جڑیاں اتنے شانہ نے نہ عمر دیاں او دس سکنا تھلے آدمی نہیں حضور اینا جو ہے اتنے میں نے پتا ہے کہ تواڈے نبی نے تواڈے یاراں دا یہ مقام ہے اتنے حضور نے فرمایا یہ دی گل تا دس لئیے تے میرا ابو بکر فرمایا سونے ہوں ابو بکر دی گل دساں کہ اے میں تواڈے کے ہاتھ پہ بننا ممبر تے بیٹھ کے ہن استقبال وچ کبھی نہ کریا جے، فرمایا سونے عمر دیاں نیکیاں دساں تے 950 سال چاہیے تے ابو بکر پتہ کون نہیں عمر ابو بکر دیاں نیکیاں وچوں ایک نیکی دا نام شان کی
صدقے کی سریاں کھانے والے کو کیا پتا حضور کا مقام کیا ہے؟ لوگوں کے بچوں کی زکات کی میل کھانے والے ملا کو کیا خبر چلے گی کہ حضور کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ پاکستان کے صف اول کے جتنے ثنا خان ہیں ان کے استاد ہیں گیلانی صاحب میرے مہربان ہیں. جب میں تقریر میں انہیں دیکھتا ہوں کہ شعر نہ پڑھ تو یہ مجھے بعد میں کہتے ہیں تقریر بڑی مزیدار تھی مگر پیاس ابھی رہ گئی. ہر شخص کی ایک اندر کی کیفیت. میرے منہ میں ایک شعر آیا ہے, پوری کوشش کروں گا کہ میں پوری شر و فصل سے پڑھ سکوں, پڑھ نہیں پاؤں گا مگر شعر زہری صاحب کا, نیازی صاحب کا, جامی سادی رومی کا ہوتا تو میں آپ کو پہلے تکلیف نہ دیتا. شعر میں اس بندے کا پڑھ رہا ہوں کہ جس نے آدھا شعر لکھا تھا, آدھا رہتا تھا تو مدینے والے کی رہتا تھا. اس ہستی کا شعر میرے منہ میں آ گیا. میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلے ہاتھ جڑا لو, سمجھ آپ کو نہیں آئے گی, بے ادبی نہ ہو تو میں آپ سے سمجھ نہیں آپ کو آئے گی. اس شعر کو سمجھنے کے لیے مکمل بندے کو عالم دین ہونا ضروری ہے. سمجھ نہیں آئے گی مگر اگر لفظوں میں حسن ہو تو یقیناً ہے, اگر آ جائے تو پھر آپ میری خاطر نہیں ان لفظوں کا استقبال ضرور کرنا. یہ شعر اس کا ہے جسے زمانہ احمد رضا کہتا ہے. پڑھتا ہوں میں پوری توجہ سے سننا. شاہ صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں, میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں توجہ سے. احمد رضا کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی کوئی 80 سال کی بندہ کعبے نہ لٹکیاں مار جائے نا تے حاجی بن جائے. یہ پاک محمد کون ہے جن کو جھک جھک کے کعبہ بھی دیکھتا ہے؟ میرے اللہ رضی امام اہل سنت مجدد دین و بجائے شاہ مولانا محمد رضا خان امام الکلام کلام الامام کہنے سمجھے امام الکلام کلام الامام میرے احمد رضا نے دل مجھے والے حاجیوں شجر
ہے تے مدینے والے سرکار جبریل نو پوچھیا جبریل 950 سال چاہیے نے عمر دیاں گلاں دسن واسطے جی میں تینوں پوچھ لواں میرا ابو بکر کی ہے انہیں کہا یا رسول اللہ ساری کائنات دے درخت کلمہ بن جان ساری دنیا دے سمندر سیاہی بن جان کہ سارے فرشتے صدیق لکھنا چاہن قیامت آ سکتی ہے ابو بکر میرے رسول اٹھے ابو بکر کھڑے ہو جائیے میرے رسول پائی جفی منظر کشی کرنے لگا جی خود نبی نے کی وہ دیتے جو خوش ہو سکتے ہوتے ہو جائے حضور فرمایا پہلی جفی آگے پہلی فرمایا ادھر کھڑا ہو جائے اب عمر کی در ہے جی آقا فرمایا کھڑے ہو جائے عمر نے جفی پا کے ادھر کھڑا کر میرا دیکھنا اور میں کروں کر کے دسنے لگا حضور نے ایک ہاتھ ابو بکر دے ہاتھ چھج پا کے دعا عمر دے انج ہتھاں وچ ہاتھ پا کے حضور نے فرمایا سارا مدینہ ویکھ لوے اسی انجی قبر وچ جانا تے انجی میرا سوال ہے یہاں بہت سارے پڑھے لکھے احباب جلوہ گر ہیں نہ میں گالی دوں گا میں صرف اس شخص سے کہتا ہوں کہ قبر کی وحشت سے محفوظ رہے جب تیرے پاس رابطہ بھی نہیں ہوگا محمد شفیق تہاڈا خادم تہاڈا غلام رسول اللہ دے در دا بندہ سوال کرنے لگا جس شیعے نو ہمت ہوئے تو آکے میں قوم دا پڑھیا شیعہ میں قوم دا کیا پڑھیا میں انہوں گال نکڑدا مگر سوال تے پوچھ سکنا بس میرے سوال دا جواب جدوں لب جائے سارے نال رابطہ کر لیں جے اسی مسجد مدرسہ تیرے نام نہ لوائیے تے سانو گل شکل میرا چھوٹا جا سوال حل کر کے لے آؤ میں آگے بھی ریکارڈ کروایا جمعہ ہالے نکل شیعہ گیا ہالے نہیں آیا پرت کے میں دوبارہ پھر کہنے لگا بس میں نو کتب حدیث جو کٹ کے بخا دیو کہ جدو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہرہ عابدہ رقیہ یقیہ تقیہ ساجدہ شاکرہ مرنمہ منبرہ فقیہ میرے رسول دے دل دا قرار تے چین سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار سلام اللہ علیہ آپ جس وقت جوان ہوئیاں بس میں نو ایک سوال دا جواب دے دیو کہ مولا علی نو فاطمہ دا رشتہ منگل دا مشورہ کے میں نکا بس مسئلے کو بگئے کوئی سیاہ اگر مانے جھگڑے ہوئے کہ سانو کٹ کے میں آپ دے کہ جب سیدہ کا نکاح ہونے لگا تو یہ مشورہ علی کو کس نے دیا کہ تم حضور سے حضور کی بیٹی کا رشتہ طلب ہو بخاری بول بول کے آمین کریے یہ مشورہ ابو بکر صدیق نے دیا یہ مشورہ ابو بکر نے دیا علی ابو بکر بغض رکھتا تھا علی سے صدیق اکبر علی سے جیلس تھے بغض رکھتے تھے بچے سیدہ کا رشتہ طلب کرو رسول اللہ سے اور اگلی تے بچے علی سنو اور اگلی تے سنو علی یاد ہے مجھے شرم آتی ہے میں دربار رسالت میں کیسے جاؤں فرمایا میں جو تمہیں کرتا ہوں سنا ہے میرا رشتہ طلب کرو کہ اگر حضور پوچھ لینا بھی کیا گلے
میرے دوستو، میں جس جگہ پہ آپ کو لے کے آ گیا ہوں نا اللہ کی رحمت سے، اس جگہ پہ آپ بڑے بڑے مولوی گرے دوبارہ نہیں تھے. میں آپ کو رسول اللہ کی چادر تطہیر، نبی کی بیٹی کی چادر تطہیر کی قسم دیتا ہوں. ایک منٹ کے لیے توجہ رکھنا. حضور اللہ کی مرضی کے خلاف بھی کام کرتے ہیں. وہی سوال آیا، پوری تقریر کا رب چاہتا ہے اور حضور کر لے. جی نہیں، آپ کی آواز میں وہ جو بڑک ہے نا وہ زور کے لیے. حضور کا کوئی ایسا کام بھی ہے کہ رب چاہتا نہ ہو اور حضور اللہ کی مرضی کے خلاف چاہت نہ ہو تو حضور وہ کام کر لیں. جی پھر بولو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. حضور وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. آج کے جمعے میں دو سید میرے سامنے بیٹھے ہیں. تمہیں بڑے سیدوں کی قسم دے رہا ہوں جن کو زمانہ حسین کہتا ہے. ذرا رک کے جملہ سننا، جمعہ ختم. رک کے بھابھی سے پوچھا، بھابھی جی یہ بتاؤ کہ حضور کیا کرتے ہیں؟ کہتا جو اللہ چاہتا ہے حضور وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے دیوبندی سے پوچھا تو بتا تیرا نظریہ کیا؟ کہتا جو رب کہتا ہے حضور وہ کرتے ہیں. میں نے شیعہ سے پوچھا تو بتا، کہتا جو رب چاہتا ہے حضور وہ کرتے ہیں. میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے رب نے چاہا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے ہو. میں نے کہا پھر اللہ نے چاہا کہ فاطمہ کا نکاح. بندش پڑھ لیں. پھر اللہ نے چاہا کہ دولہا میرے گھر کا ہو، دلہن محمد کے گھر میں. چاہا نہ پھر کہ دولہا کعبے کے آنے والا دولہا ہو اور در مصطفیٰ میں آنے والی زہرا ہو. کہ پھر علی کا نکاح زہرا سے بچتا ہے. چاہتا ہے نا رب، ہاں کہتا چاہتا ہے. تو میں نے کہا شفیق سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح رب کی مرضی سے، نبی نے کیا علی سے. اللہ کی مرضی سے زہرا کا نکاح علی سے رسول نے کیا. اللہ کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے زہرا کا نکاح رسول نے علی سے کر دیا. آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی. میں چوتھی بات کو پڑھا. اللہ نے کہا محبوب فاطمہ کا نکاح کر دے. کہا کس سے؟ کہا علی سے. اس سے حسین دولہا ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا تیری نسل جگر کا نکاح علی سے جچتا ہے. مالک تو چاہتا ہے؟ کہا چاہتا ہوں کہ علی سہرے سجا کر محمد کے گھر آئے اور محمد فاطمہ کا نکاح علی سے کر دے. یہ رب کی چاہت ہے. اب کوئی سنی چپ نہ رہے. اور میں نے کہا شیعہ خمیس کے بچے، علی کا نکاح فاطمہ سے تو رب کی مرضی سے ہوا ہے. اور جب محمد سہرے سجا کے صدیق کے گھر عائشہ سے نکاح کرنے پیٹنے والے تجھے کیا خبر ہے؟ اب تو کہتا ہے کہ رب کی مرضی کے بغیر نبی کچھ کرتے نہیں. تو رب چاہتا ہی نہیں تھا تو حضور سے نے سجا کر ویسے ابو بکر کے گھر چلے گئے. یارو آپ کو مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی آپ کو مسئلے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ علی کا نکاح فاطمہ سے کرنا یہ رب چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے؟ علی ہے پاک. تو پھر علی کے گھر کی بھی آپ پیدا یہاں سے حسنین
میرا تو ایمان ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کا یقین نہ ہو تو میں آپ کا یقین کروا نہیں سکتا. اس لیے فاطمہ نے کہا نکاح علی سے جچتا تھا کہ فاطمہ کے بدن سے زینب نے آنا. سبحان اللہ. سیدہ زینب پاک نے آنا، حسنین نے آنا. تو کہتا ہاں اللہ کی مرضی سے ہوا. میں کیا اور بے وقوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی میں اگر کوئی باپ بھی مجھے یہ بات ثابت کر دے تو میں اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اس کے جوتے اپنی پگڑی سے صاف کروں گا کہ 63 سال نبی کی زندگی میں ایک مرتبہ کی کوئی مکھی حضور کے جسم پہ بیٹھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تقریریں بہت کر چکا ہوں آپ سے، اور آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری تقریریں سن کے ہمیں سامنے کھڑے ہو کے گریبان سے پکڑ لیا کرو. حضور اور آل پاک کا ذکر سن کے بعد جب تم اپنی مولویوں کے گلے کرتے ہو تو تمہاری تقریر ساری ضائع. ہمیں جسم کی بھی ضرورت ہے، ہم پلاسٹک کے نہیں ہیں. میں 1.25 گھنٹہ زور لگاتا ہوں اور پورے زور سے تقریر، تو ہم لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں. مگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سارے زمانے کو سرکار نے فرمایا کہ اس کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، مگر جو اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ کے ان کی چگلیاں کرے زمانہ اسے یزید کہتا ہے. وہ یزیدوں کا کام ہے. حسینی تو مر جاتے ہیں. بس میرا یہ آپ سے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، ایک مطالبہ یاد رکھو. اور میں کہتا ہوں جو رسول کے جسم پہ رب مکھی نہ بیٹھنے دے، مکھی نبی کے جسم پہ پوری زندگی نہیں بیٹھ سکتی. کیونکہ یہ جراثیم پہ بیٹھ جاتی ہے نا روڑی پہ. اللہ نے مکھی کے ذہن میں تصور پیدا کر دیا. خبردار میرے نبی کے پاک کپڑے پہ بھی تو بیٹھ گئے. خبردار مکھی کے ذہن میں اللہ نے خوف طاری کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو سید گیلانی پاک دا واسطہ دینا تے تواڈے پیراں تے پگڑی رکھنا، اور سانو لکھ کہہ لیا جے پر اپنے عقیدے تے سودا نہ کرنا. اساں مر گئے تے تساں ٹکرا مار کے رونا میں ممبر تے کہہ رہے. میں ایک لفظ کہہ کے ممبر چھڈن لگا، جیڑا رب مکھی جان دے جسم تے نہیں بیٹھ